بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں یہ ہماری تیسری نشست ہے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے عرب قوموں کے بارے میں جانا۔ ہم نے یہ جانا کہ عرب قوموں کی 3 اقسام قرار دی گئی ہیں: عرب باعدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب باعدہ میں عاد، سمود، تسم، جدی، سمالکہ، جرہم، حضرموت وغیرہ شامل ہیں۔ عرب عاربہ میں یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل ہے، اور عرب مستعربہ کے بارے میں ہم نے ابھی صرف اتنا جانا ہے کہ یہ قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ کے بارے میں ہم نے مزید یہ جانا کہ قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کی نسل سے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی: حمیر اور کہلان۔ حمیر کی پھر ہم نے آگے 2 شاخیں پڑھی ہیں: خزاعہ، سکاسک، زید الجمہور۔ خزاعہ کی مزید شاخیں بحرہ، بلی، قین، عذرہ اور برہ پڑھی ہے۔ زید الجمہور کی شاخیں حمیر اصغر، سبا اصغر، حضور اور ذو اصباح ہم نے پڑھی ہیں۔ کہلان کی مشہور شاخیں ہم نے ہمدان، اشعر، تئی، مزہج، لخم، جذام، عائلہ، خولان، معافر، انمار اور ازد پڑھی ہیں۔ اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ کہلانی قبائل نے ترک وطن بھی کیا تھا، اور ترک وطن کرنے والوں کی 4 اقسام یہاں پر بیان ہوئی ہیں: ازد، لخم و جذام، بنو تئی، بنو کندہ۔ ان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اب ہم ان قبائل یعنی جنہوں نے ترک وطن کیا تھا ان کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ اب پہلی قسم جو ہے وہ ازد ہے۔ انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہراول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخر کار شمال اور مشرق کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہوگی۔ اب ازد کے جو لوگ تھے ان کی بھی تفصیل ہے آگے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ ثعلبہ بن عمرو، حارثہ بن عمرو، عمران بن عمرو، نصر بن ازد، جفنہ بن عمرو، ان لوگوں کے بارے میں یہ تفصیل ہے۔ تو اب ہم ہر ایک کے بارے میں تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں۔ ثعلبہ بن عمرو، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور ثعلبیہ اور ذی قار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنایا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں، جو ثعلبہ کے بیٹے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمرو یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مر الزہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دھاوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ عمران بن عمرو، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوءہ کہلاتے ہیں۔ جفنہ بن عمرو، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا۔ یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا،
چھوٹے قبائل حجاز و شام کی جانب منتقل ہونے میں انہی قبائل کے ساتھ شامل ہو گئے، مثلاً کعب بن عمرو، حارث بن عمرو اور عوف بن عمرو۔ اب ہم ان کہلانی قبائل کے بارے میں جانتے ہیں جن کا نام لخم و جذام، بنو طی اور کندہ ہے۔ یعنی ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ کہلانی قبائل جنہوں نے ترک وطن کیا ان کی یہ قسمیں ہو سکتی ہیں ازد، لخم و جذام، بنو طی اور کندہ۔ تو ہم نے ازد کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے، اب ہم لخم و جذام، بنو طی اور کندہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو لخم و جذام یہ لوگ مشرق اور شمال کی جانب منتقل ہوئے۔ انہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو ہیرا کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے۔ بنو طی، اس قبیلے نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور عجا اور سلمہ نامی دو پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ طی کی نسبت سے مشہور ہو گئیں۔ اب کندہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ لوگ بحرین موجودہ الاحساء میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرہ موت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخرکار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ خزاعہ ایسا ہے، اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف ہی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیۃ السماوہ کے اندر بود و باش اختیار کی۔ بعض نے ملک شام کی حدود میں اور شمالی حجاز میں سکونت اختیار کی۔